أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی آخری ساعتوں کی طرف رواں دواں ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی کل امید تھی کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور آج اگر 29 روزے ہو جاتے ہیں تو یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس کے بعد اگلا جمعہ جو ہے وہ عید کا آ جائے گا۔ اگر 30 ہو گئے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی رمضان میں ہمیں مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے عبادتیں ریاستیں کی ہیں اپنے دربار میں مقبول و منظور فرما دے اور جو ایام باقی ہیں ان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ لیلۃ القدر گزر گئی ہے تو اللہ کریم ہمیں اس کا اجر عطا فرما دے اور اگر باقی ہے تو اسے حاصل کرنے کی اور اس رات میں عبادت کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ احباب گرامی، ہم پورا سال جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں، رمضان میں بھی خوب عبادتیں کرتے ہیں، دن رات نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، عمرہ اور حج ادا کرتے ہیں اور بے شمار دوسری عبادات جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ عبادتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی محنت سے ادا ہوتی ہیں، بڑی مشقت سے ادا ہوتی ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ اپنی دنیا کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر انسان اللہ کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور یہ وقت خرچ کرنے کے بعد اگر رائے گاں اور بیکار چلا جائے تو اس سے زیادہ انسان کوئی بدقسمت اور محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ عبادات ضائع نہیں ہونے چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے لیے وہ شروط اور وہ ضوابط اور وہ اصول جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ کہیں یہ عبادت رد نہ ہو جائے، واپس نہ پلٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی اور صحابہ کرام نے اپنے اقوال اور افعال میں بھی اور ائمہ دین نے بھی اپنے اقوال اور افعال میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اعمال دو شرطوں کی بنا پر قبول ہوتے ہیں، ان دونوں کا بیک وقت پایا جانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ دو شرطیں دونوں نہیں پائی جاتی تب بھی عمل رائے بند چلا جاتا ہے اور رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط پائی جاتی ہے اور دوسری نہیں پائی جاتی تب بھی وہ عمل رائے گاں چلا جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں سے پہلی شرط ایمان کی ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، بالخصوص جسے ہم توحید کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے عمل میں بھی کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کا عمل قبول ہوتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہ کیا ہے اور نہ کرنا تھا، لیکن امت کو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ کو مخاطب کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وحی کی، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو وحی کی،
لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا یحبطن عملک، آپ کے سارے عمل کی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر انسان شرک کرتا ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، شرک کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اس کے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کی ہے۔ دو شرطیں، پہلی شرط یہ ایمان کی ہے کہ ایمان موجود ہوگا تو عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ رمضان کے اندر آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو راتوں کا قیام تراویح پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، میں اپنے سجدے، اپنے رکوع، اپنا قیام، اپنی عبادت، اپنی نظر، اپنی نیاز، اپنی منت اور اپنی قربانی، اپنا سب کچھ تیرے لیے کرتا ہوں، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور میں اس کا رات کا قیام تہجد جو ہے وہ قابل قبول ہے، پچھلے گناہ معاف کر دوں۔ اور یہی لفظ روزے کے بارے میں بھی کہا، من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں کہی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر کا بھی قیام وہ کرتا ہے جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ ایمان موجود ہے تو عمل قابل قبول ہے، وگرنہ ایمان ضائع جاتا ہے۔ ایمان دو شکلوں میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ دوسرا ایمان اللہ کو مانتا تو ہے لیکن بہت ساری اور ہستیوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتا ہے، کہ یہ وصف اللہ میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ وصف اللہ کے رسول میں بھی پایا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں میں بھی پایا جاتا ہے، فلاں ہستی میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے برابری کرنے والا کوئی وصف کسی اور دوسرے میں تسلیم کرتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وضاحت کے ساتھ یہاں اعلان کر دیا۔ یہ بات بڑی مشکل سی لگتی ہے، بڑی کڑوی سی لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے۔ آپ سب کے پاس ایک آدمی جو ہے وہ جنگ میں شرکت کے لیے آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، کیا میں لڑوں؟ آپ نے فرمایا واپس چلے جائیے، آپ کی لڑائی ہمیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، پہلے ایمان لائیے پھر اس کے بعد ہماری طرف سے لڑیے، آپ کے لڑنے کا آپ کو فائدہ ملے گا مگر آپ کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان انتہائی ضروری ہے، کفر کی حالت میں کیا ہوا عمل وہ بھی برباد ہے، لیکن ایمان تو لے آتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ کسی کو مشکل کشا مانتا ہے، کسی کو حاجت روا مانتا ہے، کسی کو عالم الغیب مانتا ہے، کسی کو کرنی بارہ مانتا ہے، کسی کو کہتا ہے جیسے اللہ داتا ہے ایسے فلاں بھی داتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا کوئی عمل کی قابل قبول نہیں کرتے، سارے کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ بلکہ شرک اکبر، یہ تو شرک اکبر ہے کہ اللہ کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، دوسرے کو بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، کسی اور کے سامنے بھی رکوع کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کسی اور سے بھی دعائیں مانگتا ہے، اللہ کو مشکل کشا مانگتا ہے، کسی اور کو بھی مشکل کشا مانگتا ہے، اللہ کے نام کی قربانی دیتا ہے، کسی اور کے نام کی قربانی بھی دیتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے ویسے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو شرک اصغر بھی قابل قبول نہیں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری۔ آپ نے فرمایا شرک اصغر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا، کہ کام تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ حاجی کہیں گے تو مجھے حاجی کہیں گے، مجھے نمازی کہیں گے، مجھے نیک کہیں گے۔ جیسے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا عمل مردود کر دیتے، ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کوئی آدمی کسی طرح کا بھی عمل کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ حج و عمرہ کرتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے،
اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دیتا ہے، یا اللہ یہ کام تیرے لیے ہے، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے بھی ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ کہیں بہت اچھی عبادت کرنے والا ہے، اور میں ترکت ہوں وشرک ہوں، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کہ اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ عمل اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت جب پوچھی گئی تو وہ بیان کرنے لگے تو غش کھا کے گر گئے، پھر ہوش آیا، پھر بیان کرنے لگے، پھر غش کھا کے گر گئے، پھر ہوش آیا، پھر بیان کرنے لگے، پھر غش کھا کر گئے، 3 دفعہ بے ہوش ہوئے، چوتھی مرتبہ اٹھے اور ہمت کی اور حدیث بیان کی، فرمایا 3 بندے کل قیامت کے دن ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے جہنم کے شعلوں کو تیز کیا جائے گا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ مجاہد، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا سخی، اللہ کے راستے میں قرآن اور دین پڑھ کر لوگوں کو سنانے والا عالم۔ اب اس کی بات تو کوئی اور گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، تینوں بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، وقت تھوڑا بس اشارے کر دو حدیث کی طرف، تینوں کہیں گے یا اللہ ساری زندگی تیرے لیے وقف کر دی، پیسہ تیرے لیے وقف کر دیا، جان تیرے لیے وقف کر دی، زبان تیرے لیے وقف کر دی، سب کچھ تیرے لیے کرتے رہے۔ آگے سے جواب ملے گا کذب تم نے سب نے جھوٹ بولا، میرے لیے کچھ نہیں کیا، تم کرتے تھے دنیا میں تمہاری بلے بلے ہو جائے، تمہارے اوپر واہ 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 ہو جائے، شاباش دی جائے، اور تمہیں کہا جائے یہ بہت بڑا جواد اور بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا شہید ہے، یہ بہت بڑا قاری اور بہت بڑا علامہ اور فہامہ ہے، تمہیں دنیا میں یہ لقب مل گئے، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اونگے کو نصیب کر جائے وہ جہنم نصیب کر دیا جائے۔ ولیعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ یہ ریاکاری جب عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جو صرف دل میں خیال ہے، اگر انسان سارا عمل ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، قبر کے اوپر جا کر کرتا ہے، کسی فوج شدہ کے لیے کرتا ہے، کسی درخت کے سامنے کرتا ہے، کسی پھول اور بوت کے لیے کرتا ہے، کسی بھی انسان کے لیے وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ شرک ہے، ایسے بندے کے لیے تو معافی ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ سارے گناہ جتنے بھی معاف کر دیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری جگہ گناہوں سے بھر کر لیا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے سارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو میرے پاس آ جا، تو نے شرک نہیں کیا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، تو نے شرک نہیں کیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو نے شرک کیا ہے تو سارے آسمان اور زمین کے درمیان نیکیاں بھر کے لے آ، ساری کی ساری مردود ہو جائیں۔ اس لیے اپنے عمل کی حفاظت کیجیے اور اپنی زندگی میں شرک کو نہ اکبر کو قریب آنے دیجیے نہ اصغر کو قریب آنے دیجیے۔ شرک اکبر ویسے ہی دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اصغر انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک شرط یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں خالصتاً عبادت اللہ کے لیے کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، تب وہ جا کر عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر اس میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو عمل برباد ہو جائے۔ دوسری اور بنیادی شرط وہ ہے متابعت، اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا، آپ کی شان بہت اونچی، آپ کی بات بڑی اونچی، آپ کی ذات بڑی اونچی، آپ کی صفات بڑی اونچی، یہ تو ہم شعروں میں سب کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ نبی کا مقام اتنا زیادہ وسعت کا بیان کرنے والے اللہ سے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے، اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ کی شان بیان کرنی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، حدیث میں بیان ہوئی، وہ شان ضرور بیان کرنی چاہیے، ہمارا ایمان ہے، آپ کی شان بیان کرنا بھی ایمان ہے، اور یہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔
لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، اور شان کو بیان کر دیجیے، آپ کا مقام اور مرتبہ کو بیان کر دیا جائے، لیکن جب آپ کی بات ماننے کی باری آئے تو پھر انسان کے نہیں، مولوی نے تو یوں کہا ہے، فلاں بندے نے تو یوں کہا ہے، فلاں امام نے تو یوں کہا ہے، فلاں پیر نے تو یوں کہا ہے، تو نبی کی شان کہاں گئی؟ نبی کا مقام کہاں چلا گیا؟ وہ خاتم النبیین، امام الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، ان کی حیثیت کہاں گئی؟ جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے، آپ کی بات تو ہے، آپ کا عمل تو ہے، لیکن میرے امام نے کیوں کہا؟ ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ نبی کی شان کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ قرآن مجید کی اگر آیات میں پڑھنا شروع کر دوں تو جمعے کا وقت ختم ہو جائے اور آیات ختم نہ ہو۔ کون سی آیت پڑھوں؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے جب اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اس میں ذرہ برابر بھی وہ چوں اور چلا کرے، نہیں اس کو ایسے نہ کرنا، نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اس کو ایسے کیوں نہیں کر سکتے، نہیں اس میں گنجائش ہی نہیں ہے جب اللہ کے رسول نے وہ فیصلہ کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس سے گناہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وہ بالکل واضح گناہ ہے، اس کی برائی میں کوئی شک نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں ساری کائنات کا رب ہوں، لیکن بالخصوص آپ کا رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان لوگوں کے ایمان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت آپ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور آپ کے فیصلے کو یہ تصدیق نہیں کرتے، آپ کا حکم آ جاتا ہے، آپ کا عمل آ جاتا ہے، اس وقت یہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، مجھے ان کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن مجید نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جب آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس میں دل میں ذرہ برابر بھی انتباس اور تنگی پیدا نہیں ہونے دیتے، خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیتے ہیں، تیری ایمان قابل قبول ہے۔ اگر دل میں تھوڑی سی بھی تنگی پیدا ہوگی ان کا ایمان ہی برباد ہوگا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عزت ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ ہم زبان سے وہ مقام دیتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ تو امام نے تو یوں کہا، پیر نے تو یوں کہا۔ امام ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء ائمہ صرف ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ ائمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل نہیں کیا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ دین بیان کرتا ہوں، لیکن میں شاعر نہیں ہوں، شریعت میرے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ آپ کو وہی مسئلے بتاتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان کی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میری بات بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ ٹوکری میں پھینک دوں۔ یہی حال تمام ائمہ کا ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیش کرتے ہیں صحابوں پر اور جان بوجھ کر کبھی بھی وہ اپنی بات جو ہے وہ کرتے ہی، غلطی سے اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو اللہ نے معاف کر رکھا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، جانے میں کوئی بات ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا یہ عمل کے لیے لازمی شرط ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی سورۃ آل عمران اس میں بھی یہی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، کس کی پیروی کرو؟ امام کی، مولوی کی، پیر فقیر کی، کس کی پیروی کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ اور اگر میری پیروی نہیں کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھ دیجیے، نماز پڑھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو اس طرح جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طرح تم نے ابو بکر صدیق کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں کہا
عمر فاروق پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نہیں کہا، عثمان اور علی کا ذکر نہیں کیا، عشرہ مبشرہ کا، احد والوں کا، بدر والوں کا، 1,24,000 لوگوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں کیا۔ بعد میں آنے والے ائمہ کا کیا ذکر کرنا ہے آپ کو؟ یہ ذکر کیا کہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے، اور کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر، ہمارے دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا، یار کر لو نیکی کا کام ہے، کیا عرض ہے؟ وہ نیکی کا کام ہمارے کہنے سے نہیں بن جائے گا، وہ کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے وہ عمل سنت ہے، وہ شریعت ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا وہ نیک عمل کبھی نہیں بن سکتا، وہ عمل رائے گاہ ہے، تباہ و برباد ہے، اور انسان کو تباہی کے کنارے پہ لے جائے گا۔ لہٰذا آپ کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے، آپ کی اتباع نجات کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے۔ میں یہ مثال کئی دفعہ پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ فرضی نماز میں آپ کہیں گے یہ تو فرض ہے، نفلی نماز میں مجھے بتائیے، نفل تو نفل ہی ہوتے ہیں، نفلی نماز میں اگر انسان ایک رکوع کی بجائے ایک رکعت میں 2 رکوع کرے، 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے یا 4 سجدے ایک رکعت میں جان بوجھ کے کرے، مجھے بتائیے اس نے کون سا گناہ کا کام کیا؟ سجدہ کرنا اللہ کو گناہ ہے؟ سجدے میں تسبیحات اور تحمیدات کرنا گناہ ہے؟ اگر وہ جان بوجھ کے 3 سجدے کرتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، اس کے پہلے 2 کیے وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ کیوں برباد ہو جائیں گے؟ میرے نبی کے ذکر میں وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ایک رکعت کے اندر جو وہ نفلوں میں 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع یا 4 سجدے یا 6 سجدے کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ کر کے دکھایا، اپنی منمانی کرے گا نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ شریعت کی مثال ہے واضح طور پر۔ 3 بندے، یہ بھی قصہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، آپ کے گھر میں ہے اور آپ کے گھر میں آ کر آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تینوں نے کہا آپ کی عبادت تو چھوڑی، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں ساری رات ہمیشہ تہجد پڑھا کروں گا، رات کو سویا نہیں کروں، یہ گناہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے، نیکی کا کام یہ کر لینے دو یار، آپ کیوں روکتے ہیں لوگوں کو سجدہ نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، نیکی کا کام کرنے سے؟ ہم اس کام سے روکتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو آپ نے کیا وہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا، کبھی سویا نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ دین کی ذمہ داریاں ادا کرتا رہوں اور دین کی خدمت کروں۔ آپ کو جب پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا اور لوگوں کو بھی جمع کر لیا، خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں کبھی نفلی روزہ رکھ بھی دیتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، لوگوں میں شادی بھی کرتا ہوں اور دین کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تہجد پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، شادی کرنے میں، دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں جس نے میرے طریقے کو اختیار نہیں کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی شریعت مکمل ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں میں حجت الوداع کے وہ دین مکمل کر دیا، اس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ اسی میں کسی اضافے کی گنجائش ہے۔ آپ نے جو کر کے دکھا دیا اس کے مطابق کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس کے خلاف عمل کیا تو برباد ہو۔ دین کے اندر کامیابی آپ کی اتباع میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے۔ کون کون سی مثال ہے میں ذکر کروں؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے جب آپ کی اتباع کی جاتی ہے۔ یہ بھی قصہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، نہیں یاد تو دوبارہ سن لیجیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ آپ کے غلام، ایک دفعہ بکرا بھونا، آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، آپ نے فرمایا ابو رافع ناولنی ذرا، مجھے دستی کا گوشت لا کر پیش کرو۔ وہ گئے، بکرے کی ایک دستی توڑی اور لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے تناول فرمایا، آپ نے فرمایا یا ابو رافع ناولنی ذرا آخر، دوسری دستی بھی لے کر آؤ۔ وہ گئے، دوسری بھی لے کر آپ نے دوسری بھی تناول فرمائی۔
آپ نے پھر کہا یا ابا رافع ناول لجرالا، ایک اور دستی لے کر ابو رافع بھوک پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہل للشاة الا ذراع، آپ کو معلوم ہے ایک بکرے کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، ہم نے ایک ہی بکرا پکایا ہے، 10 بکرے تو پکائے نہیں، کہاں سے دستی لے آپ؟ 2 دستیاں تھی وہ تو میں نے لا کے آپ کو پیش کر دی ہیں۔ قربان جائیے، آپ سب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ دماغ اور دل کی تختیوں پہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لینی چاہیے کہ آپ کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ابو رافع لو سکت لناولتنی ما دعوت به، اگر تو خاموش ہو جاتا میں جب تک تجھے کہتا دستیاں لاؤ تم دستیاں لاتے رہتے، وہاں دستیاں کبھی ختم نہ ہو۔ میری بات ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے۔ آج ہمارے نزدیک نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن بات جو ہے وہ میں تو اپنے مولوی کی مانتا ہوں، اپنے پیر کی مانتا ہوں، میں تو فلاں نہیں مانتا ہوں۔ مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ کسی عام آدمی امتی کا کوئی خاص آدمی اس کی شریعت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا مقرب ہونا، نیک ہونا اور چیز ہے، لیکن شریعت سازی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی ابو بکر صدیق کو بھی نہیں دیا، عمر فاروق کو بھی نہیں دیا، عثمان کو بھی نہیں دیا، علی کو بھی نہیں دیا، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ وہ امت کے سب سے بڑے سربراہ ہیں، سب سے بڑے بری ہیں، سب سے بڑے نیک ہیں، لیکن شریعت سازی کا اختیار ان کو نہیں دیا گیا۔ شریعت اللہ نے خود بنائی ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بنائی ہے۔ حجۃ الوداع، یہ حج کے بارے میں حج تمتع حضرت ابوبکر صدیق بھی منع کرتے تھے، عمر فاروق بھی منع کرتے تھے، حضرت عثمان بھی منع کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے مخالفت کی۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، وہ کہتے ہیں شریعت ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہے یا شریعت محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، ان کا موقف درست نہیں ہے۔ حج تمتع کرنا جو ہے وہ سنت ہے، براہ راست مخالفت کی ان لوگوں نے۔ لہذا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی سر آنکھوں پہ ہمارے سر کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنانے کا اختیار ان کو بھی نہیں دیا۔ ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ابو سعید بات سنو، نفلی نماز ہوگی، جماعت تو نہیں ہو رہی تھی، اب فلحال اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اب بات سنو۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا نماز پڑھو، یہ اللہ کے رسول کی بات سنو، نماز اللہ تعالیٰ کی ہے، آواز اللہ کے رسول نے دی ہے، کس کی بات مانو؟ یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہوا، یہی وسوسہ ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، یہ 2 چیزیں ہیں شریعت کے معاملے میں۔ شریعت کے معاملے میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک چیز یہاں پہ روکی ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم، 2 حکم ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی میری وحی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ شریعت کے معاملے میں، دنیا داری کے معاملے میں ہر کسی کو اختیار ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں ہمارے نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک وحی نہیں آ جاتی۔ اور میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا ابو سعید کو حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ کہاں دیا اللہ نے؟ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ابو سعید کی ہوئی رضی اللہ عنہ؟ نہیں ہوئی۔ ابو سعید نے اللہ سے ملاقات کی ہے؟ نہیں ہوئی۔ اللہ کا کلام براہ راست سنا ہے؟ نہیں سنا۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا تو میرے نبی نے دیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اسے نماز پڑھا کر، نبی نے حکم دیا، اور نبی جب وہ حکم دے رہا تو کیا نبی اللہ کی مخالفت میں آواز دے سکتا ہے؟ کہ نبی میں تجھے اے میرے صحابی اللہ کا حکم بتا رہا ہوں اور میری بات مان۔ اللہ کے نبی کبھی بھی اپنی بات کی طرف جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف دعوت دے نہیں سکتا۔ کیا وہ بھی میرا حکم تھا، یہ بھی میرا حکم ہے، اگر تم وہ میرا حکم مان سکتا ہے تو یہ بھی مان۔ نماز پڑھ کے جب وہ آئے تو کہا وہ صحیح میری بات بھی نہیں سنی، کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال کرتا ہوں کہ نماز پڑھ لوں، پھر میں بات سن لیتا ہوں۔ آپ نے آیت پڑھ کے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،
اے ایماندار لوگوں، جب تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، ان کے بات میں لبیک کہا کرو۔ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جب تم سوچ و بچار میں پڑ جاؤ کہ اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کہاں بلاتا ہے؟ اللہ کا رسول نے بلایا ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے کہا لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کسی جگہ بھی اللہ کا قرآن ہے تو کون مانے گا قرآن؟ یہ قرآن کب مانا؟ آپ کی زبان مبارک سے سن کر ہم نے مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ قرآن ہے، پہلے حدیث آتی ہے، آپ کا فرمان آتا ہے، قرآن بعد میں آتا ہے۔ آپ کی بات مانیں گے تو قرآن کو مانا جا سکتا ہے، آپ کی بات نہ مانے تو قرآن کو مان ہی نہیں سکتے۔ کوئی سمجھ آئی؟ حدیث کی کیا اہمیت، آپ سب کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کہیں گے یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بن سکتا ہے، آپ کہیں گے یہ قرآن نہیں ہے تو وہ قرآن نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کو یہ کھاڑی دی، اس لیے کہا وہی ہوتے رسول فضل اللہ۔ لوگوں جو میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ نبی کی اطاعت نہیں کرتا، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت دو نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے وہ غلط کرتے ہیں۔ نہیں، غلط نہیں کرتے، جان بوجھ کے تو کوئی بھی غلط نہیں کرتا۔ انسان ہونے کے ناحیے سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے یا کسی اور وجہ سے خطا ہو جاتی ہے، اور یہ خطا بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، ابو بکر بڑے فاروق سے نہیں۔ نبی کی موجود میں جھگڑ پڑے، آوازیں بلند ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، اے میرے ابو بکر، اے میرے عمر، نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، کہیں ایسا ہو کہ تمہارے سارے من برباد ہو جائے۔ نہیں غلطی ہوئی، وہی غلطی 50 تیر اندازوں نے جھگڑا نہیں چھوڑا۔ جنگ احد میں آپ نے حکم دیا کہ ہمارے سروں پہ پرندے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہو، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ سے غلطی ہو گئی، درہ چھوڑ دیا، جنگ کا نقشہ چینج ہو گیا۔ اگر صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے ائمہ سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بعد میں آنے والے علماء سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بعد میں آنے والے پیر فقیر سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے کہا؟ ابو موسیٰ اشعری صحیح بخاری کی روایت ہے، مبلغ رسول ہیں، رسول نے یمن کی طرف مبلغ بنا کے بھیجا، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھ لیا وراثت کا، اس نے جواب دے دیا، قصہ کو وقت تھوڑا میں بات کو ختم کروں اس لیے پورا قصہ نہیں بیان کر۔ مسئلہ بتانے کے بعد کہنے لگے جاتے جاتے نا وہ مسعود سے بھی پوچھنا، عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لیں۔ وہ بندہ عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا گیا۔ جب اس نے بتلایا کہ موسیٰ اشعری نے مجھے یہ فتویٰ دیا ہے، انہوں نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے فتوے کو مان لوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، میں گمراہ ہو گیا اور میں کبھی ہدایت نہ پا سکتا۔ یہ فیصلہ ابو موسیٰ اشعری کا درست نہیں ہے، انہیں غلطی لگی ہے۔ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ ایسے نہیں فرمایا، ایسے فرمایا۔ غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ہمارے نزدیک بڑے سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، نبی کریم کی صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب ہے، اس کو مان لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اپنے شاگرد ابو یعقوب کو کہا، یوسف کو کہا میری ہر بات کو نہ لکھا کر، آج میرا موقف کچھ ہوتا ہے، کل کو میرا موقف کچھ اور ہو جاتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو ساری باتوں کو ترک کر دیا گیا۔ امام مالک نے کہا اگر کوئی آدمی دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتا ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، لوگوں کر لیا کرو۔ کہا اس کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں خیانت کی ہے، آپ نے پیغام پورا نہیں پہنچایا، آج ہمیں پتہ چل گیا یہ کام کرنے والا ہے اور رسول کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا اس نے الزام لگایا ہے رسول کے اوپر، آپ نے امانت جو ہے وہ پوری ادا نہیں کی، آپ نے خیانت کی ہے رسول اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پوری امت کا اتفاق ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا قول اور آپ کا فرمان اور آپ کا فعل آ جائے، امتی کوئی ہو، کوئی امام ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی تبع تابعی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اس کے خلاف عمل کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں۔
امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں میری بات نہ مانا کرو، امام شافعی کی بات نہ مانا کرو، امام مالک کی بات نہ مانا کرو، امام اوزاعی، امام ثوری، بڑے بڑے ائمہ کی بات نہ مانا کرو، خذوا من حیث اخذوا، دین وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے دین کو لیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ باتیں میری بہت ساری باتیں تھی باقی ہیں لیکن وقت بیت گیا ہے، لیکن بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو اپنے پلے باندھ دیجیے، یہ نجات کی ضامن ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو سمجھیے ہمارے عمل پر بات ہے، رائے نا۔ دو شرطیں عمل کی قبولیت کے لیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، ایک تو ایمان ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے، ریاکاری پیدا نہ ہو، شرک بھی پیدا نہ ہو۔ دوسرا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق، اگر طریقے کے مطابق ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے، اگر طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول ہے۔ بس ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ذکر کر دیتے ہیں کہ 4 امام بنائے ہیں، یہ چاروں نبی کی سنتیں، چاروں ہی عمل کر لیا کرو، یہ بات درست نہیں۔ اگر درست ہے نا تو عمل کر کے تو دکھاؤ۔ حنفی لوگ جو ہے وہ رفع دین نماز میں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ مالکی بھی رفع دین کرتے ہیں، شافعی بھی رفع دین کرتے ہیں اور حنبلی بھی رفع دین کرتے ہیں۔ اور یہ 3 امام جو سنت پہ عمل کرے اس میں کبھی سنت پہ عمل تو کر کے دکھا۔ جب تو کہتا ہے یہ بھی سنت ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ 4 اماموں میں سے 3 امام رفع دین پہ عمل کرتے ہیں اور 1 امام نہیں کرتا۔ اگر یہ 4 سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے 4 حصے کر لے، 6 چوکا 24، 7 چوکا 28، 7 دن جو ہے وہ 1 امام پہ عمل کر لے اور رفع دین کے بغیر نماز پڑھ لے، اور 21 دن 3 اماموں کے کہنے پہ رفع دین کر کے دکھا۔ لیکن ماں مر جائے کہ کسی کی ایسا نہیں کر سکے گا وہ، اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا جو میرے امام نے کیا وہی حق ہے، باقی سارے کا سارا غلط ہے۔ زبان سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ساری سنتیں، حالانکہ ساری سنتیں نہیں ہیں، حق ایک ہوتا ہے، ایک۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں گنجائش ہوتی ہے تو ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، وگرنہ شریعت میں تمام مسائل ایک ہی ہیں۔ زور کی نماز 4 بھی پڑھ لو، 5 بھی پڑھ لو، ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز 3 بھی پڑھ لو، 4 بھی پڑھ لو، ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رمضان کا مہینہ کبھی رمضان میں منا لو، کبھی شوال میں منا لو اور کبھی محرم میں منا لو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ سارا دین نہیں ہے، دین ایک ہے، لہٰذا اسی ایک دین کو اختیار کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور صحیح دین کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔